اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حجاج کرام، آج ہم زمزم کی فضیلت بیان کریں گے، آب زمزم کی شان بیان کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے فائدہ ہی دیتا ہے۔ آب زمزم کو آپ جس نیت سے بھی پئیں گے کہ آب زمزم سے میری پیٹ کی بیماری دور ہو جائے، میرے جسم کی، میرے دل کی یا روح کی، تو وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ جو بھی نیت کریں گے انشاءاللہ زمزم آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ آب زمزم غم دور کرتا ہے، آب زمزم پریشانیاں دور کرتا ہے، آب زمزم جادو ختم کرتا ہے، آب زمزم بیماریوں سے نجات دیتا ہے، آب زمزم منافقت سے پاک کرتا ہے انسان کو، اور زمزم منافق پیٹ پر بھر کے نہیں پی سکتا۔ جو منافق انسان ہوگا وہ یہی سوچے گا کہ پانی پیٹ بھر کے پیوں گا تو مجھے واش روم جانا پڑے گا۔ جو مومن ہوگا نا وہ سوچے گا کہ میں نے تو، میرے نبی نے فرما دیا نا تو بس سچ فرمایا ہے، میں پیٹ بھر کے پیوں اور خوب پیوں تاکہ میرے سارے غم پریشانیاں دور ہو جائے۔ اور فرمایا زمزم اتنا پیو کہ پورا یعنی گلاس بھر بھر کے پیے کہ پیٹ تن جائے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی ساری بیماریاں پیٹ کی، جسم کی دور ہو جائیں گی، ساری بیماریوں سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ آب زمزم سر پر ڈالنے سے عزتیں ملتی ہے، سینے پر ڈالنے سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ آب زمزم پیارے آقا نے اس میں اپنا جھوٹا پانی یعنی شامل کیا ہوا ہے۔ پیارے آقا کا جھوٹا پانی زمزم میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم پی رہے تھے، آب زمزم کا پانی پی رہے تھے، تو آپ نے باقی پانی بچا دیا اور فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ زمزم کے کنویں میں یہ ڈال دو۔ میرے بعد آنے والے امتی جب ان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ کاش ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ جھوٹا کھاتے یا پیتے، تو وہ جب زمزم پئیں گے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی بھی شامل ہے۔ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ یہ بات آپ غور و فکر کیجئے کہ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، سلسبیل سے بھی افضل ہے، حوض کوثر سے بھی افضل ہے زمزم۔ آب زمزم حوض کوثر سے بھی افضل ہے، جنت کے پانی سے افضل ہے۔ ذرا سوچئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جنت کے پانی سے نہیں دھویا گیا۔ شق صدرک جو ہوا ہے، 3 مرتبہ شق صدرک ہوا ہے، پیارے آقا کا دل دھویا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جبرائیل جنت کے پانی لا سکتے تھے، آب کوثر بھی لا سکتے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور سلسبیل کا پانی بھی لا سکتے تھے، لیکن زمزم کے پانی سے کیوں دھویا؟ کیونکہ زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنا انٹرویو دیتے ہیں کہ جب بھی اوپن ہارٹ سرجری کرتا تو لوگوں کا دل، جب میں نے زمزم کی فضیلت سنی تو میں نے کچھ پیشنٹ کا دل زمزم کے پانی سے دھو دیا، اور کہتے ہیں جن کا دل میں نے زمزم کے پانی سے دھویا تھا وہ میری زندگی کا سب سے کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ اور جب پتہ چل گیا ہاسپٹل والوں کو یہ ڈاکٹر اس طرح کرتا ہے تو پھر انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، زمزم سے دل نہیں دھونا۔ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے فائدہ مند اور سب سے زیادہ کامیاب آپریشن وہی ہوا ہے جو میں نے دل زمزم سے دھویا تھا۔ اور آب زمزم میں تمام پھلوں اور گوشت اور دالوں کی غذائیت موجود ہے، یعنی زمزم کے پانی میں آپ کو پھلوں اور گوشت اور سبزیوں کی طاقت بھی ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا ہے، آپ پیارے اکثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ
جو بھی دعا مانگیں گے نا آپ آب زمزم پینے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ اور ایک آدمی میں دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دنیا نہیں وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے زمزم کا پانی پیا اور کہنے لگا کہ اللہ اس زمزم کے پانی سے میری قیامت کی پیاس بھی بجھا دینا، یعنی قیامت کی بھی فکر تھی آخرت کی بھی۔ تو حجاج کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی طالب بن جائیں، ہم بھی آب زمزم کا استعمال کریں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میں وجات سکرۃ الموت بالحق، کہ وہ جو سکراہت ہوگی، موت کی گھبراہٹ ہوگی اور دنیا سے جانے کا وقت ہوگا اور قبر کا اندھیرا ہوگا اور محشر کی ہولناکیاں، یا اللہ محشر کی گرمی، یا اللہ میں قیامت کی گرمی سے، پریشانیوں سے اور ذلت سے اور رسوائیوں سے بچا لیجیے گا۔ ہمیں بھی ایسی پیاری پیاری نیت کرنی چاہیے۔ اور آب زمزم سے کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور کتنے لوگوں کی کینسر کی بیماریاں بھی دور ہو گئی۔ ایک عورت کو کینسر تھا اور صرف اس کے بعد اس کے پاس جو تھے صرف 2 ماہ بچے تھے، کہ 2 مہینے تک ڈاکٹرز کہتے تھے کہ 2 مہینے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور آپ فوراً ایڈمٹ ہو جائیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے اور آپ کا علاج شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے بچنا نہیں ہے۔ اس عورت نے کیا کیا کہ ویزا لگایا اور وہ عمرہ کرنے آ گئی، اور 1 مہینے تک خوب زمزم پیا ہے اور اللہ سے دعا مانگی ہے۔ جب وہ واپس گئی تو کینسر کی علاج سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھٹکارا دے دیا تھا۔ تو ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ اب اس کے پاس یعنی کہ کوئی کینسر جیسی بیماری موجود نہیں تھی، اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی تھی۔ تو آب زمزم ہر مسئلے کا حل ہے۔ آب زمزم آپ کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کمزور اور بیمار تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنے بیمار اور اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ہی ہوں اور میں بہت کمزوری فیل کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ زمزم سے اپنی کوکے بھرو کہ خوب زمزم پیو۔ اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، خوب زمزم پیا، آب زمزم کا پانی پیا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم اتنے خوبصورت اور اتنے صحت مند کیسے ہو گئے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے خوب زمزم پیا ہے جس سے میرے غم، بیماری اور پریشانی دور ہو گئی۔ تو آب زمزم کو نعمت سمجھیے، آب زمزم کو اللہ کا تحفہ سمجھیے، آب زمزم کو اللہ کی عطا سمجھیے، اور حجاج کرام آب زمزم کا خوب استعمال کیجیے۔ اسے سر پہ ڈالیے، سینے پہ ڈالیے، اسے خوب پیئے، اس کو اپنے چہرے پہ ملیے اور خوب دنیا آخرت کی دعائیں مانگیے، اور زمزم پیتے جائیے اور اللہ سے کہتے جائیے کہ اللہ میری روح کی بیماری، میرے جسم کی بیماری، میری منافقت اور میری جو کچھ بھی میرے اندر برائیاں پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے اور مجھ سے گناہ کرنے کی طاقت چھین لیجئے۔ زمزم پی کے یہ بھی مانگیے کہ اللہ میرا خاتمہ بالایمان ہو، اور جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو میرے لب پر اللہ خود بخود نبی پاک کا کلمہ جاری ہو۔ تو زمزم پیتے جائیے اور فائدہ اٹھاتے جائیے، انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔